جی خداوند یسوع مسیح کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ جس طرح میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ ہمارا مقصد ہے جو وہ ہے کہ خدا کا کلام ہر ایک انسان تک پہنچے، اور جس طرح ہم نے خدا کے کلام میں سے برکتیں پائی ہے، سب خدا کے کلام سے برکت پائیں اور ان کی زندگیاں خدا کے لائق بن سکیں۔ تو معجزات کی جو سیریز ہم نے شروع کی ہے، آج اسی سلسلے میں آج ایک اور معجزے پر غور کریں گے کہ جو عورت 12 برس سے جس کے خون جاری تھا اور اس نے خداوند یسوع مسیح کی پوشاک کو چھوا تو اسے شفا ملی۔ تو آج آغاز کرتے ہیں کلام خدا سے۔ میں آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا لوکا کی انجیل 8 باب کی 43 سے 48 تک، ان کی ہم تلاوت کریں گے 6 آیات کی۔ جی پھر غور کیجیے گا، میں پڑھنا چاہوں گا آپ کے لیے۔ اور ایک عورت نے جس کے 12 برس سے خون جاری تھا اور اپنا سارا مال حکیموں پر خرچ کر چکی تھی اور کسی کے ہاتھ سے اچھی نہ ہو سکی تھی، اس کے پیچھے آ کر اس کی پوشاک کا کنارہ چھوا اور اسی دم اس کا خون بہنا بند ہو گیا۔ اس پر یسوع نے کہا، وہ کون ہے جس نے مجھے چھوا؟ جب سب انکار کرنے لگے تو پترس اور اس کے ساتھیوں نے کہا کہ اے صاحب، لوگ تجھے دباتے اور تجھ پر گرے پڑتے ہیں، مگر یسوع نے کہا کہ کسی نے مجھے چھوا تو ہے، کیونکہ میں نے معلوم کیا کہ قوت مجھ سے نکلی ہے۔ جب اس عورت نے دیکھا کہ میں چھپ نہیں سکتی تو کانپتی ہوئی آئی اور اس کے آگے گر کر سب لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ میں نے کس سبب سے تجھے چھوا اور کس طرح اسی دم شفا پا گئی۔ اس نے اس سے کہا، بیٹی، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا ہے، سلامت چلی جا۔ جی آمین۔ تو آج پھر استاد محترم جناب پادری شیر اقبال صاحب موجود ہیں۔ ہم ان کی رہنمائی میں سیکھیں گے کہ اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے اور اس میں مقاصد کیا ہے اور ہمیں اس سے کیا برکت ملتی ہے۔ جی سر، تھینک یو، ویلکم۔ آپ اس کو ذرا ایکسپلین کیجیے گا۔ آپ کی خدمت میں میری طرف سے بھی سلام۔ میں شکر گزار ہوں یاسر صاحب کا، انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اور یہ اچھا ہے کہ ہم خداوند کے کلام کو سنیں اور خداوند کے کلام کی باتیں ہمارے دل میں جگہ پائیں۔ ہمارا آپ سے مخاطب ہونا اور آپ کو شریک گفتگو کرنا، اس کی جو غرض و غایت ہے وہ یہ ہے کہ آپ مرجع جہان یسوع مسیح کی قدرت اور ان کے اختیار سے واقف ہو جائیں۔ اور پھر ہماری غرض یہ بھی ہے کہ سماعت کے بعد طالبان حق انجیل مقدس کی طرف رجوع کریں اور اس کا مطالعہ کریں۔ اور اسی طرح تیسرے نمبر پر ہماری جو غرض ہے وہ یہ ہے کہ طالبان حق جو ہیں وہ اناجیل کے مطالعہ کے بعد منجی جہان یسوع مسیح کے متعلق خود فیصلہ کریں کہ وہ کون ہے، نہ کہ دوسروں کی باتیں جو انہوں نے سنی ان پر دھیان دیں۔ آئیے، جو ہم نے سنا ہے حوالہ وہ یہ ہے کہ ایک حائضہ خاتون ہے جو ہمارے خداوند یسوع مسیح کی پوشاک مبارک کو ہاتھ لگاتی ہے اور شفا یاب ہوتی ہے، اور پھر سامنے آ کے اپنا سارا حال بیان کرتی ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ بیٹی، سلامت چلی جا، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کر دیا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل کے پہلے باب کی جو آیت نمبر 17 ہے نا، اس پر بھی توجہ دیں۔ لکھا ہے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، مگر فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت پہنچی۔ دو شخصیات کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک ہے جس نے شریعت دی ہے، قانون دیا ہے، اور دوسری ہے جس نے فضل دیا ہے۔ میں ایسے دیکھتا ہوں کہ جیسے شریعت جو ہے بالکل اسی طرح کسی معاہدہ کی طرح ہے جس میں سہولیات حاصل کرنے کے لیے کسی کو شرائط پر عمل کرنا بھی لازم ہوتا ہے۔ فضل جو ہے وہ خداوندی بخشش ہے،
یا بخشش خاص ہے، اور اس کے تحت جو سائل ہوتا ہے اس کو صرف قبول ہی کرنا ہوتا ہے. تو جو برکات ہیں اس میں لکھی ہوئی وہ وصول کرنی ہے، ان کو قبول کرنا ہے بس. میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں خدا ان کے کلام میں، سیموئیل کی دوسری کتاب جو بائبل مقدس میں ہے، اس کے باب نمبر 9 میں ایک بڑی اعلیٰ مثال ہے. جب حضرت داؤد بادشاہ بن گیا ہے اور ساؤل کا گھرانہ جو پہلا بادشاہ تھا اس کا گھرانہ ختم ہو گیا ہے، تو پھر وہ یاد کرتا ہے، کہتا ہے کہ اس کے گھرانے میں سے کوئی ہے جس پر میں خداوند جیسی مہربانی کروں. تو ڈھونڈنے سے ایک لڑکا مل گیا، ایک بیٹا مل گیا جو ساؤل کا پوتا اور یوناتن کا بیٹا تھا، اس کا نام تھا مفیبوس. تو اسے وہ حاضر ہوا. تو اس طرح سے پھر داؤد بادشاہ کہتا ہے کہ میں تیرے باپ کی ساری زمین اور ساری جائیداد جو ہے وہ تجھے دے دیتا ہوں، اور تو میرے گھر میں میرے دسترخوان پر میرے شہزادوں کی طرح، میرے بچوں کی طرح کھانا کھایا کرے گا. یہ بہت بڑی مہربانی تھی. تو اسی طرح سے خدا بھی ہم پر مہربانی کرتا ہے، جس کا نام ہم نے فضل رکھا ہے. سو فضل جو ہے اس کے باعث وہ ہم پر مہربانی کرتا ہے. تو یہ جو آپ نے سنا جس پر ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں، حائضہ. سو یہ خاتون اپنے مخصوص پیریڈ کے علاوہ بھی اس مرض کا شکار ہو گئی، اور لکھا ہے 12 سال سے یہ اس مرض کا شکار ہے، اور نہ جانے کہاں کہاں اس نے مصیبت اٹھائی ہے، علاج کروانے کی غرض سے گئی ہے. سو فائدہ ہوا نہیں، لیکن لکھا گیا کہ اسے نقصان ہوا ہے. سو میں چاہتا ہوں کہ ہم شریعت کی بات سنیں اور پھر فضل کو دیکھیں. سو شریعت میں جو کچھ لکھا ہے آئیے ہم سنتے ہیں. اخبار کی کتاب میں سے، یہ مقدس تورات کی دوسری کتاب ہے، تو اس میں سے ہم سنتے ہیں کہ کیا وہاں لکھا ہے. باب نمبر کون سا باب ہے جی؟ 15 باب 25 آیت نمبر 25 26 اور 27. جی یوں لکھا ہے، اور اگر کسی عورت کو ایام حیض کو چھوڑ کر یوں بہت دنوں تک خون آئے، یا حیض کی مدت گزر جانے پر بھی خون جاری رہے، تو جب تک اس کو یہ میلا خون آتا رہے گا تب تک وہ ایسی ہی رہے گی جیسی حیض کے دنوں میں رہتی ہے، وہ ناپاک ہے. اور اس جریان خون کے کل ایام میں جس بستر پر وہ سوئے گی وہ حیض کے بستر کی طرح ناپاک ہوگا، اور جس چیز پر وہ بیٹھے گی وہ چیز حیض کی نجاست کی طرح ناپاک ہوگی. اور جو کوئی ان چیزوں کو چھوئے وہ ناپاک ہوگا، اور اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے غسل کرے اور شام تک ناپاک رہے. جی دو چیزیں ہیں جو جن پر ہمیں غور کرنا چاہیے. سو یہ حائضہ خاتون ایک جم غفیر میں جب خداوند یسوع مسیح ایک بڑے رش میں گھرے ہوئے ہیں تو وہ اس رش میں گھس جاتی ہے اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کی پوشاک مبارک کو ہاتھ لگا دیتی ہے، اور میں ہاتھ لگتا ہے تو پھر وہ شفا یاب ہو جاتی ہے. اور یہ نہیں کہ تھوڑا سا آج اور تھوڑا سا کل، تھوڑا سا پرسوں، آہستہ آہستہ ٹھیک ہوگی، ایسا نہیں ہے. بلکہ معجزہ ہم اسی کو کہتے ہیں کہ ایک دم وہ ٹھیک ہو گئی اور کامل صحت اور کامل شفا اسے مل جاتی ہے. اور یہ بہت بڑی حیران کر دینے والی چیز ہے کہ اس کے اندر یہ ایمان کس طرح سے پیدا ہو گیا ہے، اور وہ بڑے ایمان اور یقین کے ساتھ منجی کے پاس آتی ہے. اور شاید اس کا کیا مقصد ہے کہ وہ چھپ کے چلی جاتی ہے. اور دوسری ایک اور چیز ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے جو کلمات طیبات ہیں وہ قابل غور ہیں، وہ ہمیں ورطہ حیرت میں ڈال دیتے ہیں، ہم حیرت میں پڑ جاتے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ بیٹی تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا ہے، سلامت چل گیا. بیٹی، یہ کیسا مقدس رشتہ ہے، یہ کیسا پاک رشتہ ہے.
تو اسے کہا گیا کہ بیٹی، تو بتایا نہیں گیا کہ اس خاتون کی عمر کیا تھی، اور جیسا بیان ہم پڑھتے ہیں اس کے مطابق تو لگتا ہے کہ یہ پختہ عمر کی خاتون تھی، کیونکہ 12 برس سے تو وہ بیماری میں مبتلا تھی. جی. تو خداوند یسوع مسیح اسے فرماتے ہیں بیٹی. تو نہ صرف اس کو جسم کی شفا ہی ملتی ہے، بلکہ وہ ایک رشتے میں منسلک ہو جاتے ہیں، اور یہ رشتہ جو ہے یہ پاک رشتہ ہے، مقدس رشتہ، اور یہ بیٹی کا رشتہ ہے. بیٹی سلامت چلی گئی. تو یہ قابل غور چیز ہے. اب آپ غور فرمائیں کہ شریعت میں کیا لکھا ہے. شریعت میں لکھا گیا کہ جس چیز کو یہ خاتون اس حالت میں ہاتھ لگائے گی وہ ناپاک ہو جائے گی. جس بستر پر یہ بیٹھے گی بستر ناپاک ہوگا. جو شخص اس بستر کو ہاتھ لگائے گا یا اس پر بیٹھ جائے وہ بھی ناپاک ہو جائے گا. اور اگر کوئی اسے ہاتھ لگا لے تو وہ صبح سے شام تک ناپاک رہے گا. اور اگر اس کا شوہر اس کے ساتھ لیٹے تو پھر وہ 7 دنوں تک ہفتہ بھر ناپاک رہے گا. سو اس طرح سے یہ کیسی مصیبت میں ہوگی. آپ اس کی جگہ اپنے آپ کو رکھیں اور پھر دیکھیں کہ یہ کیسی مصیبت میں ہے. یہ تو بیچاری نہ زندوں میں نہ مردوں میں. سارا اپنا لکھا کہ یہ خاتون 12 سالوں سے اس مرض میں مبتلا ہے، اور پھر اپنا سارا روپیہ پیسہ اس مرض پر خرچ کر چکی ہے، اور فائدہ کچھ بھی نہیں ہوا ہے. اب یہ منجی جہان یسوع مسیح کے قدموں میں آتی ہیں اور اس کی پوشاک کو چھو لیتی ہیں، اور اس طرح سے پھر یہ شفا یاب ہو جاتی ہے. حیران کر دینے والی چیز یہ بھی ہے، لکھا ہے کہ اس نے سنا. مرکز کی انجیل میں لکھا ہے کہ اس نے یسوع کا حال سنا. اب سننے کی بات ہے، ہم بھی آپ کو سنانا ہی چاہتے ہیں، آپ بھی سن رہے ہیں، اور اس پر غور فرمائیں. اس نے سنا، اور سننے کے بعد اس کے اندر، کیونکہ خداوند کا کلام جو ہے نا، یسوع مسیح کی بابت خبر جو ہے، اس میں تاثیر ہوتی ہے، اس میں قدرت ہوتی ہے. اس قدرت نے اس کے اندر ایمان جیسی صفت پیدا کر دی، اس کے اندر یقین پیدا ہوا. اس نے اس پر سوچنا شروع کر دیا کہ اگر میں کامیاب ہو گئی اس کی پوشاک کا کنارہ چھونے میں تو میں شفا پا جاؤں گی. یہ اس کا ایمان تھا. اور یہ کیسے پیدا ہوا؟ جب اس نے سنا، یسوع مسیح کی بابت سنا. اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے عزیزوں کو سنائیں تاکہ ان کے اندر بھی ایمان پیدا ہو اور وہ بھی آ جائے. اس نے سنا ہے تو ایمان پیدا ہو گیا، اور وہ ایمان بڑھنے لگا. اس نے کہا اگر میں کامیاب ہو گئی تو پھر شفا پا جاؤں گی. سو شکر کہ وہ کامیاب ہو گئی، اور ایک دم اس کی ساری جو مشکلات تھیں وہ دور ہو گئی، اس کی ساری پریشانیاں دور ہو گئی، اور وہ اپنے گھر میں بحال ہو گئی. اب وہ اپنے سارے کام کر سکتی ہے، اپنے سب عزیزوں سے مل سکتی ہے، اور ناپاکی بھی جاتی اس کی جاتی بھی رہی ہے. اب خداوند مسیح نے اس طرف لکھا ہے کہ فرمایا کہ کسی نے مجھے چھوا ہے، اور لوگ شاگرد جو تھے انہوں نے فرمایا کہ لوگ تو تجھ پر گرے پڑتے ہیں، یعنی بہت زیادہ رش ہے، بہت لوگ ہیں. تو یہ کس طرح سے؟ تو دیکھیں لوگوں کے ساتھ لگنے میں دھکم دھکا جو ہوتا ہے اس میں، اور ایمان سے چھونے میں کتنا فرق ہے. آپ اس دنیا میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے ہی لوگ ہیں جو مسیحی ہیں، اور دنیا میں مسیحی کہلانے والوں کا شمار بھی سب سے زیادہ ہے. لیکن یاد رکھیں ایمان سے یسوع مسیح کے پاؤں کو چھونے والے جو ہیں وہ تھوڑے ہی ہیں. تو جو ایمان سے چھوتے ہیں وہی روح کی شفا بھی پاتے ہیں اور جسم کی شفا بھی پا سکتے ہیں. خداوند کے کلام میں یہ لکھا گیا، بار بار یہ لکھا گیا کہ جب لوگ جمع ہو جایا کرتے تھے تو کوشش کرتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح سے خداوند یسوع مسیح کی پوشاک کا کنارہ چھو لیں، یا اسے چھو لیں، یا اس کو ہاتھ لگا لیں. یہ کوشش کیا کرتے تھے. تو میں تو اس پر بہت حیران ہوں جب میں پڑھتا ہوں. ہم اسی کوشش میں ہیں کہ آپ کو دعوت دیں کہ آپ خود پڑھیں نا، جیل مقدسہ جو ہے نا ان کو پڑھنے کی کوشش کریں اور کچھ نہ سوچیں، صرف پڑھیں. میں تو دیکھتا ہوں کہ نسل انسانی کی جو تاریخ ہے
اس میں کبھی ایسا نہیں دیکھا گیا، اور یہ بیان ہم انجیل میں بھی پڑھتے ہیں۔ انجیل مقدس میں بھی لوگوں کا جو رد عمل تھا وہ یہی تھا کہ ہم نے آج تک ایسا کبھی نہیں دیکھا، ایسا کبھی ہوا نہیں۔ ایک شخص ہے جو سارے ملک میں پھرتا ہے اور سب لوگ اس کو چھونے کی کوشش کرتے ہیں، سب لوگ اس کو ہاتھ لگانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو ہاتھ لگاتے ہیں وہ اچھے ہو جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ کیسا لاسانی شخص تھا، کیسا یہ بے مثال شخص تھا۔ تو اس پر آپ ضرور غور کریں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عورت جو تھی یہ بے یار و مددگار ہو گئی، یہ بے کس تھی، لاچار تھی، لیکن کوئی تو ہے جو اس کی مشکل کو دور کر سکے، اور وہ ایک ہی ہے، اور وہ ایک جو ہے وہ منجی جہان بھی ہے۔ اور شاید اگر یہ آج جو وقت اسے ملا اس وقت کو ضائع کر دیتی تو دوبارہ اسے وقت شاید نہ ملے۔ تو اس سے بھی ہمارے لیے سیکھنے کی بات ہے، اگر خدا ہمیں وقت دیتا ہے تو ہمیں وقت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ کلام میں لکھا ہے کہ وقت کو غنیمت جانا، تو ہمیں وقت سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ تو ہم بھی ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ یسوع مسیح کے قدموں میں آئیں اور اس کے پاؤں کو چھونے کی کوشش کریں۔ اب میں آپ کا دھیان پھر لگانا چاہتا ہوں دو الفاظ پر۔ شریعت نے، جو شریعت تورات میں درج ہے، اس نے کیا کیا؟ اس نے نمبر ایک اسے ناپاک کر دیا، ناپاک قرار دے دیا، اور پھر اسے خارج کر دیا۔ شریعت نے یہ کیا کہ اس نے مرض کی جو تشخیص ہے وہ تو کر دی، لیکن اس کا علاج نہیں کر سکی۔ لیکن فضل نے کیا کیا؟ فضل نے بیماری بھی معلوم کر لی اور پھر اس کا علاج بھی کر لیا، اور کامل علاج، مکمل علاج، اور اسی وقت اس کا علاج ہو گیا۔ سو فضل یہ کرتا ہے، اس لیے ہمیں خدا کا فضل حاصل کرنے کے لیے اس کے حضور میں اس کے پاس آنا چاہیے، اس سے کہنا چاہیے کہ وہ ہم پر فضل کرے۔ تو فضل جو ہے یہ ایمان اور یقین کے ساتھ کام کرتا ہے۔ ہم ایمان کے ساتھ اس کے پاس آئیں تو فضل ہم حاصل کریں گے۔ لکھا گیا کہ ہم ایمان کے ساتھ اس کے پاس جب آتے ہیں تو وہ فضل حاصل کرتے ہیں جو بیان سے باہر ہے۔ اب دیکھیں کہ واپس آتے ہیں، اگر عورت یہ خاتون جو تھی کسی کو ہاتھ لگاتی تو جیسا تو رات میں لکھا ہے وہ شخص صبح سے شام تک ناپاک رہتا۔ اگر اس کا ہاتھ اسے لگ جاتا تو وہ صبح سے شام تک ناپاک رہتا، یعنی وہ شخص ناپاک ہو جاتا۔ اور یہاں پر دیکھیں، غور فرمائیں کیا ہوا ہے کہ یہ ناپاک خاتون یسوع مسیح کو ہاتھ لگاتی ہے، اس کی پوشاک کو ہاتھ لگا لیتی ہے، تو بجائے اس کے کہ یسوع مسیح ناپاک ہو جائیں یہ خاتون بھی پاک ہو جائے، یہ پاک ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے ہمیں پریشانی ہونا چاہیے کہ ہم تو گناہ گار ہیں، تو ناپاک ہیں، ہم اس وقت اس کے حضور میں جائیں گے جب ہم پاک ہوں گے۔ ہم اپنی ناپاکیوں میں اس کے حضور جائیں گے اور اس کو چھو لیں گے، تو جو ہی ہم اسے ایمان سے چھو لیں گے تو پھر وہ ہمیں پاک صاف کر دے گا، اور یہ رشتہ بھی قائم ہو جائے گا، بیٹا یا بیٹی، تو ایک رشتہ قائم ہو جائے گا۔ دیکھیں خدا مسیح نے اسے نہ تو جھنکا ہے نہ ملامت کیا ہے، بلکہ اس کے ایمان کو ظاہر کرنے کے لیے اسے بلایا ہے، اور وہ سامنے آ گئی اور اس نے دلیری کے ساتھ اپنا سارا حال بیان کر دیا۔ ہمارا خدا کسی کو چھینکتا نہیں، جیسا کوئی مرضی ناپاک کیوں نہ ہو، وہ اس کے حضور میں آئے تو وہ پاک ہو جائے، بلکہ وہ تو ڈر رہی تھی کہ میں سامنے نہ آ جاؤں، تو چھپا رہی تھی اپنے آپ کو۔ اگر یسوع مسیح ہاتھ لگائے تو بھی وہ پاک ہو جائے گا، اگر کوئی گناہ گار اسے چھو لے تو وہ بھی پاک ہو جائے گا۔ یہ کیسی عجیب شخصیت تھی اس زمانے میں، اس زمین پر، اور جیسا ہم نے پیشتر بھی بتایا کہ لکھا گیا کہ یسوع مسیح کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں، اس کی قدرت میں کوئی کمی نہیں آتی۔ تو آج بھی اگر کوئی ایمان کے ساتھ اسے چھو لے تو وہ پاک صاف ہو جائے گا، اور اس کا ایک رشتہ قائم ہو جائے گا، اور وہ رشتہ کیا ہے؟ بیٹا یا بیٹی۔
اس لیے ہم دعوت دیتے ہیں سب کو کہ وہ یسوع مسیح کے پاس آئیں، اپنی ناپاکیوں کا خیال نہ کریں، اپنے گناہ گار ہونے کا خیال نہ کریں، اپنے پاپی ہونے کا خیال نہ کریں۔ اگر آپ دل کا سکون چاہتے ہیں، اگر آپ حقیقی خوشی چاہتے ہیں، اگر نجات کی شادمانی چاہتے ہیں، تو ایمان کے ساتھ آئیں، ایمان کے ساتھ آئیں، یقین کے ساتھ آئیں اور اسے چھو لیں۔ آپ کی ساری ناپاکی دور ہو گئی، دل کا اطمینان آپ کو ملے گا اور ایک امید ملے گی اور آپ کی روح شادمان ہوگی۔ ایمان کے ساتھ اس کے قدموں میں آئیں۔ آج شام ہم یہاں پر ختم کرتے ہیں اور پھر اگلے کسی معجزہ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ آپ ضرور، آپ نے سنا ہے تو مہربانی آپ کی، آپ ضرور اس پر غور و خوض کریں۔ جی سر، تھینک یو جی سو مچ، آپ نے بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا۔ تو یہاں پر ہم اجازت لیں گے، اگلے پھر پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ آپ اس کو آگے شیئر کریں، ہمارے مددگار بنیں تاکہ خدا کا کلام پھیل سکے۔ تھینک یو سو مچ۔